السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. إنا أنزلناه في ليلة القدر. حضرات محترم، لیلۃ القدر کے متعلق ایک سبق پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. آج جو ہے وہ لیلۃ القدر کی جو دعا ہے، جس کو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسرے عشرے کی دعا ہے، یہ الفاظ درست نہیں ہیں، کیونکہ آپ اگر حدیث دیکھیں گے تو اس میں یہ صاف الفاظ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، الفاظ کیا ہیں؟ لیلۃ القدر مل جائے. اب یہاں پہ یہ الفاظ نہیں کہے گی کہ اگر میں آخری عشرے تک پہنچ جاؤں، لیلۃ القدر مل جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ دو احادیث آتی ہیں. ایک جو ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3850 میں 3850 میں، اس میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اب اگر دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اولاد نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اولاد کے لیے دعا مانگو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے لیے بخشش طلب کرو. اور یہ الفاظ جو ہیں بہت ہی خوبصورت کہ اے اللہ، اللہم انک عفو، کہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور معافی کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، مجھے معاف کر دیجیے. یہ ابن ماجہ میں یہ الفاظ ہیں. اور جو ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3515 میں 3515 میں، اس میں یہ آتے ہیں، یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ معافی کو آپ معاف کرنے والے ہیں، کریم بہت ہی عزت والے ہیں، اور معافی کو پسند کرنے والے ہیں. اے اللہ مجھے بخش دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے. تو یہ جو دو دعائیں ہیں، اس کو لازمی طور پر، خاص طور پر طاق راتوں میں، اور طاق راتیں کون سی ہیں؟ جو حدیث میں آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف بیٹھو اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. طاق راتیں کس کو کہتے ہیں؟ جو جوڑا ہوتا ہے اس کو جفت کہتے ہیں، اور جو ایک ہوتا ہے اس کو طاق کہتے ہیں. طاق کس طرح بنتا ہے کہ دو کے بعد ایک ساتھ ملا دیا جائے. جس طرح اگر ایک ہو تو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 طاق راتیں ہیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ایک طاق رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. نبی کریم صلی اللہ، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ 21ویں رات ہے یا 23ویں رات ہے، کچھ کہتے ہیں 27ویں رات ہے، کچھ کہتے ہیں 29ویں رات ہے. اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. آپ کوئی بھی حدیث اٹھا کے دیکھ لیں جس میں آپ نے طاق راتوں کا ذکر کیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن مجھے بلا دی گئی. تو اسی لیے تم ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کی رات تلاش کرو. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور بتا دیا کہ اس کی نشانی ہے وہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بارش ہو رہی ہے اور میں کیچڑ میں زمین میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی کہ کیچڑ ہے اور میں زمین پہ سجدہ کر رہا ہوں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اس رات بادل کچھ بھی نہیں، آسمان صاف ستھرا تھا،
لیکن جب ہم نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا بادل آیا اور وہ تیز بارش لے کر آیا، اور جب وہ بارش پڑی تو نیچے زمین پر کیچڑ بن گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیچڑ پہ سجدہ کر رہے تھے، اور جب آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آپ کی پیشانی کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب جس دن صرف ضروری نہیں ہے کہ ایک دن کو مخصوص کیا جائے کہ ایک دن عبادت کر لیا ہے، ٹھیک ہے بادل آیا نہیں آیا، اس کا انتظام نہ کریں کہ بادل آئے گئے ہیں، کوئی اور بھی کئی نشانیاں ہو سکتی ہیں، تو ضروری نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان 5 راتوں میں خوب عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور خاص طور پر ان دعاؤں کو لازمی پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جو ہم نے عبادات کی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخری بات جو ہے، جو کئی دنوں سے کچھ دن پہلے میں ایک دعا کی درخواست کر رہا تھا آپ سب سے کہ میرے نانا ابو کے لیے دعا کریں، وہ بیمار ہیں، تو حکم ربی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرسوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة الفردوس، اللهم أدخله الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.